بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Jazakallah ji. Bismillahirrahmanirrahim. I formally welcome you all on another professional coaching session today. Objective of this professional coaching was to connect the people and opportunities. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیریز کا آغاز ہم نے اس بیس پہ کیا کہ جو ہمارے اپ کمنگ پروفیشنلز ہیں اور جو ہمارے لیجنڈری پروفیشن جو آلریڈی سرو کر رہے ہیں یا ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کریں تاکہ ایکسپیرینس اور انرجیز کو ہم آپس میں کولابریٹ کریں، کیونکہ فیوچر میں جو وے فارورڈ ہے وہ کولابریشنز میں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاس میں کیا کیا چیزیں کہیں اور پاس کے اندر ہم نے کون کون سی چیزوں کو بلڈ اپ کیا، اور ان چیزوں کی بیس کے اوپر جو آج ہم پریزنٹ کے اندر جہاں پہ کھڑے ہیں وہ کون سی چیزیں ہم نے اچیو کی اور کون سی ایسی چیزیں اسٹل جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ہم نے ایک پروپوزل ڈرافٹ کیا جس کے اندر ہمارا مین آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ری وزٹ کریں، ان کو ریویو کریں اور ان کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، اور ان میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے مطابق ان کو ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں یا ان کو مزید ایک دوسرے کی مشاورت سے بہتر کر سکتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ پروفیشنل کوچنگ کا جو سیشن کا آغاز شروع کیا۔ اس کے نیومرس سیشنز ہو چکے ہیں اور الٹیمیٹلی میں امید کرتا ہوں جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس چیز کا فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ اور آج کے اس سیشن کے اندر جو ہمارے ساتھ بڑی وائبرنٹ پرسنالٹی موجود ہے وہ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمارے لیے آنر ہے کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ ان کی اگر ہم پورٹ فولیو پہ جاتے ہیں تو ہی ہیز ڈن نیومرس تھنگز ان ہز لائف اور اسٹل ہی از ویری وائبرنٹ اینڈ ہی از ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ تھنگ۔ تو اس کے اندر انہوں نے گورنمنٹ رول کے اندر بھی کام کر کے دیکھا، این جی او سیکٹر کے اندر بھی انہوں نے سرو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو پی وی ایم سی ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ فرسٹ پی وی ایم سی کے رجسٹرار کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے ڈفرینٹ ممالک میں جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور آئی مسٹ سے کہ ویٹرنری پروفیشنل کو ریپرزینٹ کیا۔ اور آج ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، جو آج کا ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ اگر آج ہم ویٹرنری پروفیشن کو پاسٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو کیا ایسی چیزیں جو فیوچر میں ہم بہتر کر سکتے ہیں، کیا ایسے کام ہیں جو آج ہم پریزنٹ میں کریں جن کا امپیکٹ ہمیں انشاءاللہ فیوچر میں نظر آئے گا۔ اور سیشن شروع کرنے سے پہلے آج کے ہاؤس رول تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے یا جو بھی سن رہے ہیں کہ یہ سیشن لائیو جا رہا ہے اور اس کے اندر آپ کے جو بھی سوالات جوابات ہوں گے وہ اپنے چیٹ باکس میں ڈالتے جائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کے تمام سوالات کے جواب جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم دیں، لیکن پہلے ہم انٹریکٹیو سیشن کریں گے، اس کے بعد یہ تمام سوالات جوابات کا سلسلہ جو ہے نا وہ آپ تمام لوگوں سے کنٹینیو رکھیں گے۔ اس دوران جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا وہ ہے پروفیشنلزم اور ڈسپلن۔ کوئی بھی ایسی بات جو کہ کسی دوسرے بندے کو ہرٹ کر سکتی ہے ہم اس کو نہ کریں، اور ہم لائیو جا رہے ہیں اور ہم ایک فیملی ون فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جو بھی سوال یا کوئی کمنٹ ہو وہ اس دائرہ کار میں رہ کے کیا جائے کہ اس کا کسی بھی جو ہے نا وہ بندے کے اوپر امپیکٹ نہ اور اس کی کسی سے دل آزاری نہ ہو۔ تو ود دس now again I'm passionately welcoming Dr. پیرزادہ صاحب کہ سر اسکرین از یور۔ تو سب سے پہلے تو سر میں آپ کو وارم ویلکم کرتا ہوں، اور سننے والوں کے لیے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنی زبانی بتائیں کہ سر ماشاءاللہ اتنے سال زندگی کے آپ نے کیا کیا اور کس طرح ویٹرنری پروفیشن کو آپ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ شروعات کی اس پروفیشنل کوچنگ۔ آواز آ رہی کلیئر ہے آپ کو؟ ہاں جی، تو یہ آپ نے بڑا ایک اچھی شروعات کی، وہ کہ آپ نے اسے نام کو پروفیشنل کوچنگ کا دیا ہوا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک ورچوئل ویٹنری اکیڈمی کے طور پہ اس کو شروع کیا ہے، اور یہ جس طرح کی آپ کی شروعات ہیں یہ کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں ویٹنیرین کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت مفید ہوں گی، اور اس کا ایک بہت بڑا گیپ تھا جس کو یہ فل کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کے پارٹیسپینٹس کا بھی شکر گزار ہوں کہ کافی سارے مجھے بتایا گیا کہ کافی لوگوں نے رجسٹر کیا اس سیشن کے لیے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں، جو آپ کہہ لیں کہ آج سے 10 سال پہلے تک ویٹنری پروفیشن میں جو ایکٹیو لوگ تھے ان کی میجارٹی تو اس نام سے واقف ہوگی، لیکن جو ینگسٹرز ہیں شاید وہ اس طرح واقف نہ ہوں۔ میں سی وی ایس کا کالج آف ویٹنری سائنسز کا گریجویٹ ہوں، اور میں نے 72 میں جوائن کیا اور 76 میں ڈاکٹر ویٹنری میڈیسن کی۔ وہ زمانہ تھا، یہ غالباً ہم سے پہلے ایک ڈی وی ایم کا بیچ شاید اس سے پہلے کوالیفائی کیا انہوں نے، اس سے پہلے وہ 5 سالہ میٹرک کے بعد کی ڈگری ہوا کرتی تھی۔ تو کافی ایک اچھی کلاس جو ہے ہمارے ساتھ لوگ آئے جنہوں نے اس پروفیشن میں کافی محنت بھی کی اور نام بھی کمایا۔ میں یہاں شروعات میں ان لوگوں کو کہ یہ ایک چیز جو شروع میں ہمیں سننے کو ملی، اور میں بڑا پراؤڈلی ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت کے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد عرفان تھے، جو کہ ایک پیتھالوجسٹ تھے، اور انہوں نے ایڈنبرا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور انگلش لٹریچر میں بھی وہ ماسٹر تھے۔ اگر آج یہ کسی کو آپ وہ کہتے ہیں نا میئرنگ اپ ٹو دی میئر، اگر کسی کو ایسی پرسنالٹی سے آپ موازنہ کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ جو اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے اور انہوں نے کس طرح اسٹوڈنٹس کے ساتھ محنت کی۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا چلوں کہ ایک سیل بایولوجی پہ انہوں نے پورا 1 مہینے کا کورس لیا، اور ان کی کچھ یعنی ڈسپلن کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی وہ کلاس میں آتے تو میں نے اپنے 4 سالہ کیریئر میں انہیں گاؤن کے بغیر کلاس میں آتے نہیں دیکھا، اور اپنی کلاس میں عین وقت پہ آ کے انہوں نے کلاس میں داخل ہونا ہے، اور پوڈیم پہ وہ بڑے بھاری پاؤں سے وہ پاؤں رکھتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آواز سن کے اٹینٹو ہو جائیں، اور پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی، اور اس دوران انہوں نے 2-3 بار پوچھنا ہاؤ از ٹائم ود یور واچ، اور اپنے ٹائم پہ انہوں نے کلاس کو ختم کر دینا ہوتا۔ تو بہت بڑے بڑے نام اس دوران آپ میں سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر اسلم قریشی جو کہ بعد میں کینیڈا موو کر گئے، یہ ہمارے فزیالوجی کے ایک پروفیسر تھے، اور میں اب تک ان لوگوں کو آئیڈیالائز کرتا ہوں اپنے ٹیچر کے طور پہ، جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو دیا۔ یہاں چونکہ بہت سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عرفان صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت جو اوپننگ قسم کی ہمیں انٹروڈکشن کے لیے ریکوائرمنٹ کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ بچوں آپ لوگوں نے ایک نوبل پروفیشن کو جوائن کیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو اپنے پروفیشن کے بارے میں، اسپیشلٹی کے بارے میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ نیڈ بیس تھا کہ وہ لوگ جو میڈیکل سائنسز میں جانا چاہتے تھے وہ کچھ نمبروں سے رہ گئے اور وہ انہوں نے جوائن کر لیا۔ لیکن پروفیشن کے اندر آ کے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑا شدت سے اس چیز کا احساس ہوا کہ جو ڈاکٹر عرفان کہتے تھے وہ کہ یہ ایک بہت سیکریٹ پروفیشن۔ دو ایک چیزیں میں مختصراً میرے اپنے ٹیچرز کے حوالے سے بتاؤں کہ ہمارے ایک ٹیچر ڈاکٹر الطاف صاحب تھے جو پیراسٹالوجسٹ تھے، تو جب ہم نے کالج چھوڑا تو انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں صرف ہم نے کہا کہ جی وہ ہمارے ٹیوٹوریل گروپ کے ہیڈ تھے، تو ہم نے انہیں لائبریری میں انوائٹ کیا اور پوچھا سر ہمارے لیے کوئی ایڈوائس، تو وہ کہنے لگے کہ بچوں ہم نے وی ہیو انٹروڈیوسڈ یو ہاؤ ٹو کنسلٹ اے بک، لیکن کتاب پڑھنی باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی آپ نے کتاب کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد لطیف، ایک لطیف سیانہ کے نام سے وہ موسوم تھے، لیکن وہ ایل بی پی شروع کے لائسنشیٹ ان ویٹرنری پریکٹس، ان کے پاس بیسک سمپل ڈگری تھی، لیکن وہ اپنے
علم میں یکتا تھے، یعنی جو ویٹرنری میڈیسن کا ڈائگنوسٹک فیلڈ ہے ان کا اس میں کوئی ثانی نہیں تھا. تو وہ جاتے وقت انہوں نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ دنیا میں انسان عزت کے لیے اور پیسے کے لیے جستجو کرتا ہے. اگر آپ پروفیشنلی پروفیشنٹ ہوں گے تو یہ دونوں چیزیں ایز اے ونڈ فال آپ کے پاس آئیں گی، آپ کی گود میں آ کے گریں گی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کوشش کی. لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا اجمالی سا ان لوگ بچوں کو جن کو نہیں پتا ان کو ہسٹری میں کی طرف لے جاتا ہوں کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ویٹرنری میڈیسن کی ابتدا جو ہے وہ مسلمان دنیا سے ہوئی. آپ نے ابن بیطار کا نام سن رکھا ہوگا. یہ پہلے ویٹرنیرین تھے اور ایک زمانے میں میرے ایک ڈائلیپیڈیٹڈ بلڈنگ میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتا تھا دیہات میں، اور اس وقت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر غالباً ان کا نام اسلم قاضی صاحب تھا سیالکوٹ سے. وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے وہاں ابن بیطار کی بنائی ہوئی ہاؤس کی اناٹمی کی پکچر لگائی ہوئی تھی. یہ جو عرب کی دنیا میں ویٹرنری ڈاکٹر کو دکتور بیطری کہتے ہیں، یہ ابن بیطار سے لفظ موسوم کیا گیا ہے. تو لیکن ابن سینا اور ابن بیطار اور جس طرح کی جغرافیہ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارے سٹالورٹس تھے، اس کے بعد مسلمان دنیا سے جب یہ وراثت علم کی چلی گئی تو ویسٹ نے اصل میں اس کو اڈاپٹ کیا. اور اس میں اگر آپ یعنی جتنا پیچھے آپ کے جا کے دیکھیں گے کہ 1940 کی جو ویٹرنری پریکٹس تھی وہ آج بھی آپ پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں نے اپنے کیریئر میں ایک ویٹرنیرین کو ایسے ویٹرنیرین کو پڑھا جس کو میں نے بعد میں آئیڈیالائز کیا، اور وہ دنیا میں ویٹرنری پروفیشن کا سب سے بڑا انفلوئنسر ہے، جن کا نام جیم الفرڈ وائٹ ہے، اور جو جن کا پین نیم جو جیمز ہیریٹ ہے. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی جو ان کی آٹوبایوگرافی ہے بیسیکلی. لیکن جو آدمی اس کتاب کو اٹھاتا ہے اسے یہ پتا چلے گا کہ وہ ماسٹر پیس آف انگلش لٹریچر ہونے کے علاوہ آپ کو بڑی اپنی پروفیشنل کی جانکاری ہوتی ہے. ان کی جو آٹوبایوگرافی ہیں وہ BBC نے کیری کی ان کو ڈاکومنٹری کی فارم میں. میں چند ایک نام بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ جس کو موقع ملے تو یہ کتابیں ضرور پڑھیں. ان کی جو بہت یعنی یہ ایک آپ کہیں کہ آپ کے پاس لیونگ لائبریری ہے، آل کریچرز گریٹ اینڈ اسمال. یہ ان کی ایک کتاب ہے. آل تھنگز وائز اینڈ ونڈرفل، یہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے. دا لارڈ گاڈ میڈ دیم، یہ ان کی ایک تیسری کتاب ہے. ڈاگ سٹوریز، اور آگے ہے کہ اف اونلی دے کوڈ ٹاک، اینیملز کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. اور ویٹرنیرین کے بارے میں ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اٹ شوڈنٹ ہیپن ٹو اے ویٹ، اور ویٹ ان ہارنس اور ویٹ ان اسپن. یہ ان کی کتابوں کی ایک لسٹ ہے. انہیں ضرور پڑھیے گا، آپ کو تھوڑا سا اجمالی سا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروفیشن اس کی سینکٹیٹی کیا. اب میں آتا ہوں کہ جی جس وقت ہم نے جوائن کیا اس وقت اس پروفیشن کی حالت کیا تھی. ابھی ہم کالج میں تھے تو وہاں کے اسٹوڈنٹس فیلڈ ویٹرنیرینز کے ساتھ گریڈ 16 سے 17 کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. یعنی پروفیشن میں آپ کو وہ ریکگنیشن نہیں ملی تھی جو آج الحمدللہ آپ کے حصے میں آئی ہے. اور اس میں بہت سارے سینئرز کا کردار ہے. میں اس وقت اتفاق سے ایک اسٹوڈنٹ کیونکہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو لیڈ کر رہا تھا ایز اے پریزیڈنٹ. وہ بہت ساری پریس کانفرنس کی کلپنگز اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو اس وقت ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے ساتھ دو چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی. گریڈ تو خیر میرے خیال میں ایک کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، جس سے زیادہ ہم کوشش کر رہے تھے. اس وقت کونسل کی ڈیمانڈ ہم نے 1972-76 کے درمیان کی. بعد میں جب ہم پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسی ایشن فیڈرل چیپٹر کا میں جنرل سیکرٹری تھا تو ہم نے منسٹری آف اینیمل ریسورسز کی بات کی. اور ہمارے ایک سینئرز نے اس وقت یہ کہا کہ جی یہ بہت ایمبیشیس ڈیمانڈ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آدمی کا کام کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں انہیں ہوتے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے بنتے بناتے ہوئے دیکھا. ہاسپٹلز میں جا کے ہم نے دیکھا کہ انگریز کے زمانے کا دیا ہوا ایک انفراسٹرکچر، ٹوٹی پھوٹی بلڈنگز، اور یہاں تک کہ آپ کو لیجرز میں
یہ ملتا تھا کہ اس زمانے میں پلاسٹک سائرنجز کا ڈسپوزیبلز کا کوئی کلچر نہیں تھا، تو وہاں پہ ایک بی ڈی سرنج اور اس کے ساتھ بی ڈی نیڈل، اس کے ناکے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے اور وہ لیجر میں اس کا بھی ریکارڈ. آپ بلیو یو می کہ میرے پاس میں ایک ایسی ڈسپنسری میں جا کے میری پوسٹنگ ہوئی جس میں 1945 کے لیجر کی ٹوٹی ہوئی سرنجیں اور نیڈلز موجود تھے. ہم نے کئی مثلا ایک بل کا اس طرح کی یورین کی کا پرابلم ہو گیا تو وہ شیونگ بلیڈ سے اس کو آپریٹ کرنا پڑا، اور اس کو اس طرح ڈسٹوکیا کے کیسز اور بہت سارے چھوٹے پیٹس کے لیے. مجھے یاد ہے کہ میں میاں والی میں ایز اے ریزرو ویٹنری آفیسر تھا، تو وہاں کوئی ہماری اس طرح کا، حالانکہ وہ ڈسٹرکٹ لیول کا اکوپمنٹ ہاسپٹل تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ایک ہک کے طور پہ استعمال کر کے آپ آئی آربٹ کے وہ اس میں ڈال کے کیوٹی میں سے اور اس کو بچے کو نکال سکیں. لیکن بٹ آئی ڈیڈ اٹ پرسنلی، اپنے ہاتھ سے سارا کچھ کام کیا. آج ماشاءاللہ حالات بہت بہتر ہیں، تو یعنی ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے بہت سارے ہاسپٹل پبلک پنجاب گورنمنٹ میں جا چکے ہیں. لیکن کچھ سوچنے کی باتیں، میرا خیال ہے یہ باتیں آپ سب لوگوں کو ایجیٹیٹ کی ہوں گی کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ نام اس میں کیا سینکٹر دیا کہ جس میں اس کو لائف سٹاک اور ڈیری جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے لائف سٹاک کا، اس کو سیپریٹ کر کے رکھا. پولٹری اس میں آپ کو بظاہر، کیونکہ وہ اس کو نارملی لائف سٹاک سے وہ الگ کر کے ڈیل کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں یہ کیپچر نہیں کرتا تھا. ہماری سب سے بڑا ایک ایریا جو ہے ویٹنری پبلک ہیلتھ کا، وہ اس میں سائلنٹ ہے. وہ کہ وہ وقتی طور پہ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ پارٹ ٹائم میں وہ سلاٹر ہاؤسز کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور وہ میونسپل اتھارٹیز جو ہیں ان کا جاب ہوتا تھا اور وہ ڈاکٹرز کو اسائن کرتے تھے. لیکن ڈاکٹر کے پاس ایسا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کوئی اپرچونٹی نہیں. اب جب کہ یہ مڈ 70s سے لے کے میں اب 4 پیرامیٹرز پہ آپ کو اپنا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اگر ان 4 پیرامیٹرز پہ آپ کوالیفائی کرنا چاہیں، نمبر 1 ہیومن کیپٹل، اس کی صورتحال پہلی کیا تھی اور آج کیا ہے. انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پہلے ویٹنری سروسز کا پاکستان میں کیا حال تھا، اب کیا ہے. پالیسی اور پلاننگ کے حوالے سے کیا ہے، اور لیڈرشپ اور ویژن کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم ہیومن کیپٹل کی بات کریں. آپ کو شاید کچھ لوگوں کے علم میں ہو، لیکن محدود چند ہوں گے وہ جو یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے WHO میں ویٹنری پبلک ہیلتھ کے فاؤنڈنگ ہیڈز میں تھے. اور جب وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تو وہ جرمنی نے انہیں ایمرائٹس چیف کے طور پہ لیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی دفعہ ایڈز کا ڈسکور ہوا اور اس میں زوناٹک ایسپیکٹ اس میں ڈسکس ہو رہا. اس طرح آپ کو بہت سارے ایسے ویٹنیرین ملیں گے جنہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا جو CVS تھا اس وقت وہاں افریقہ سے لوگ آتے تھے، مڈل ایسٹ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور وہ بعد میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ فائز بھی ہوئے. گو کہ اس کا تعلق پاکستانی کالج سے نہیں تھا، لیکن شاید آپ کے علم میں ہو کہ گیمبیا کے پریزیڈنٹ جواد ان کا نام تھا، وہ پریزیڈنٹ ہوئے اور وہ ویٹنیرین تھے، یعنی ہی میڈ اٹ ٹو دی ٹاپ، وہ وہاں تک پہنچے اس پوسٹ پہ. تو ویٹنیرین کا ایک بڑا اس زمانے میں کلیدی کردار رہا. سلیبس میں ڈیفیشنسیز تھیں، لیکن لوگوں کی کمٹمنٹ کا یہ لیول تھا کہ وہ انہوں نے بڑی محنت کی، اور بہت ساری نئی ڈیزیزز جو کہ جب ہم کالج سے نکلے تو میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ ہم جب فیلڈ میں آئے تو جانوروں کے اندر پوسٹ پارچورینٹ ہیموگلوبن یوریا یہ میاں والی کے ٹریکٹ میں بہت عام پایا جاتا تھا، لیکن ہارڈلی اینی باڈی نیو کہ یہ PPH ہوتا کیا ہے، اور وہ اسے بیبیزیوسس اور پائروپلازموسس سمجھ کے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے. اور کبھی پری پارچورینٹ یعنی بوشنز ہو گئے، اور کبھی جانور جو ہے وہ پوسٹ پارٹم سٹیج پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن
उस वक्त मेडिसिन के जो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर मोहम्मद तोफैल उनका नाम था, उन्होंने पासिंग रेफरेंस के तौर पे ये बताया था कि ये एक डिजीज है जो कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होती है। तो हम लोग जब मैं तो मियांवाली में एक तरह का पायनियरिंग के तौर पर ये डिजीज का नाम अपनी वेटनरी कम्युनिटी में हमारी जो मंथली मीटिंग होती थी उसमें इंट्रोड्यूस करवाया, और उस वक्त दवाएं नहीं दस्तियाब थी, और नतीजतन क्या कि एक फाइजर एक प्रोडक्ट उनका था जिसमें फास्फोरस, ग्लूकोज और कैल्शियम हुआ करता था, और ये इंट्रावीनस इंजेक्टेबल प्रोडक्ट। तो हमने वो उसको इस्तेमाल किया। सर DCP उन दिनों इंट्रोड्यूस हुआ था, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, उनको ओरल देना, और हमारे मेरे क्लास फेलो थे डॉक्टर शौकत, उन्होंने होम्योपैथी की एक फास्फोरस की एक प्रेपरेशन थी जो इस काम के लिए यूज। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% जिन एनिमल्स को ट्रीट किया तो वो शिफायाब हो। तो ये DVM कल्चर जो है ये मिड 1970 से लेके आप कहेंगे मिड 80 तक इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार अदा। लेकिन मुझे बगैर किसी आदमी को ऑफेंड किए हुए, जैसे डॉक्टर जदून ने शुरू में कहा कि हमारी ये इंटेंट नहीं है ना हम नाम लेना चाहते हैं किसी का, ये बताना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बुरी तरह मुतासर हो, और उसमें जो हमारा रोल होना चाहिए था इंस्टीट्यूशंस का कि जी वो इस चीज पे कंप्रोमाइज ना करते। मिसाल के तौर पे एक मशरूमिंग इंस्टीट्यूशंस का कल्चर बन गया। एक CVS होता था और आज आपको 10 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिलते हैं, और किसी आदमी ने ये आवाज नहीं उठाई कि जी हम अपनी क्वालिटी जो है इस पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि ना टीचिंग हॉस्पिटल साथ अवेलेबल है, ना उस तरह का लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, ना उस तरह के आपके पास टीचर्स की क्वालिटी मौजूद है। तो चुनांचे मसलन मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त हम लोग स्टूडेंट थे तो आपके दोनों वेटनरी वाइस प्रिंसिपल जो इन सक्सेशन आए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर ज़ैड हाशमी और दूसरे डॉक्टर मसूद गालबन उनका नाम था, मेरे क्लास फेलो के वालिद थे। तो वो इतने डायनामिक किस्म के वेटनेरियन थे कि उन्होंने बड़े स्ट्रांग फुटप्रिंट छोड़े एज एन एकेडमिशियन और एज ए वेटनेरियन। लेकिन उसके बाद इतना आप इन्हिताब देखते हैं, यानी डेथ ऑफ मैन पावर, कि आपको उस पाए का आदमी आपको किसी सेक्टर में आपको नहीं मिलता। नतीजतन क्या हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिन्हें हमें लीड करना था, मसलन फेडरल ऑफिस में जो फेडरल मिनिस्ट्री थी उसके अंदर एक जमाने में एक पूरा डिवीजन हुआ करता था। ठीक है, वो वक्त के साथ साथ एक पैराडाइम शिफ्ट आती है और उसके साथ उसका रोल जो है कम होता चला जाता है। वो लाइफ स्टॉक विंग बना, अब वो उससे भी रिड्यूस होके एक आप कहेंगे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर वहाँ एग्जिस्ट करता है, और उसमें उसके बाद से आपको रेगुलरली उसका चीफ नहीं मिला। मैं इत्तेफाक से एक जमाने में मिनिस्ट्री ऑफ फूड में कंसल्टेंट एडवाइजर था, तो मैंने समरी मूव की कि भी ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे बैठ के करना फेडरल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट नहीं है। प्रोडक्शन जो है ये या इस चीज़ को लुक आफ्टर करना ये प्रोविंसेस की, उस वक्त 18th अमेंडमेंट नहीं आई हुई थी, और मैंने वेटनरी पब्लिक हेल्थ की असम्बली मूव कराई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने NOC दिया, लेकिन इत्तेफाक से हमारे एक कुलीग थे तो उनका ख्याल था कि शायद कोई पर्सनल जैसे किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो फाइल वहाँ दबी की दबी रहे। आज जब मैं एक स्टेज पे आके WTO यूनिट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फाउंडिंग चीफ बना, तो मैंने मुझे दुनिया में बहुत सारे ममालिक के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। तो मैंने देखा कि बॉर्डर कंट्रोल ऑफ डिजीजेज हो या फूड सेफ्टी के मामलात हों, जब तक कि आपके यहाँ एक लीडिंग वेटनरी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन फूड सेफ्टी का नहीं होगा तो आपको ये आपके पास डबल सोर्ड एक्शन होता है। एक तरफ आप डंपिंग यार्ड बन जाएंगे कि आपके पास ऐसी चीजें आएंगी जिनकी हेल्थ रिलेटेड बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, दूसरी तरफ जब आपकी प्रोडक्ट डिस्टेंट मार्केट में जाती है तो वहाँ आपकी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएंगी, तो आपका नेट लॉस है। सेकेंड ये कि कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं, ये मैं वेटनेरियन के लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, कि जो प्राइमरी कमोडिटी पे उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो, अनटिल एंड अनलेस कि यू गो फॉर ए वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन करते हैं तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और उसके बाद आप एक्सपोर्ट मार्केट को आप टच कर सकते हो, आप प्राइमरी कमोडिटी के साथ नहीं कर सकते।
تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوا کہ ہم یہ کاؤنٹ کرتے رہ گئے کہ وی ہیو اے نیشنل ہرڈ آف 180 ملین، اور جیسے کہ جی آپ درختوں کا شمار کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی بات نہیں انٹل اینڈ انلیس کہ پر یونٹ پروڈکٹیوٹی لائف سٹاک کی بڑھے. جبکہ آپ اپنے کیٹل کی مثال لے لیں تو آپ کے پاس میجورٹی نان ڈسکرپٹ کیٹل ہے اور ان کی ییلڈ کو آپ دیکھیں گے تو دیٹ فالز ان دا رینج آف 3 to 5 لیٹرز. اب ان کا نیوٹریشن بیلنس شیٹ آپ دیکھیں گے تو اٹس ناٹ مور دین 25%. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ انہیں 25% ان کے نیوٹریشنل ڈیفیسٹ جو ہے وہی میٹ کر رہے ہیں تو یو کین ایگمنٹ دی سپلائی بائی 100%. لیکن وہ کیوں ہو رہا ہے کہ جانوروں کی تعداد زیادہ ہے پر یونٹ پروڈکٹیوٹی کم ہے. ہمارے زمانے میں انڈیویجول اینیمل کو ٹریٹمنٹ کے لیے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا جیسے جیسے گریجولی باہر کی دنیا میں، چونکہ اب تو آپ کو کہتے ہیں نا جی فیکٹری فارمز شروع ہیں ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں ہم انٹینسو فارمنگ، جس میں کہ ہر چیز آپ کو یعنی ایون سپیس تک جو ہے وہ بھی ایک میجر ایلوکیشن میں جانور رہتا ہے، چاہے جائے کہ جی اس کی انپٹس کی ہم بات کریں. ہمارے ہاں ہم اب بھی ایکسٹینسو یا تھوڑا سا سیم آئی انٹینسو لائف سٹاک فارمنگ کے اندر گئے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے ہاں ہارڈ ہیلتھ مینجمنٹ کا کوئی یعنی وہ جو کانسیپٹ ہے، خواہ وہ آپ سنکرونائزیشن آف ہیٹ کے حوالے سے کریں یا ان کے ٹریٹمنٹ ویکسینیشن امیونائزیشن کے، جو کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرتا ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھاتا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی قطعی کوئی توجہ نہیں دی. اور یہ رول ہے جو آج کے نئے ویٹرینیرینز کو پرسیو کرنا ہے کہ جی یہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ رہ کے کام کرتے ہیں. آئی ہیو بین اے بگ ایڈوکیٹ، اور منسٹری میں نے کئی دفعہ اسمبلی کی لڑا بھی اس کے لیے، پرائیویٹائزیشن آف ویٹرنری سروسز ان پاکستان. میں یہ سمجھتا تھا کہ جی یہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ہم یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جاب فار دی سیک آف جاب، یعنی نوکری کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے ایک لگی ہوئی تنخواہ ہے آپ کو کام کرنا ہے، لیکن ان کا انفراسٹرکچر یہ آپ کو کبھی انوویشن کی طرف نہیں لے کے جاتا، جو کہ آج کے ویٹرینیرین کو ڈلیور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے پرائیویٹ پیٹ پریکٹیشنر اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں. میں کنفلکٹ آف بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ ایک عام ویٹرینیرین کی سیلری سے آپ کا کئی گنا زیادہ وہ ڈیلی جو ان کی منتھلی سیلری ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ڈیلی کما رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا، انہوں نے اس مارکیٹ نیش کو قابو کیا اور وہ انہوں نے اپنا کام کرنا شروع. اگر ہم لانگ ٹرم لیز پہ یہ ویٹرنری ہاسپٹلز لے لیتے ہیں گورنمنٹ سے، اور ہمارے پاس ایک ویٹرنری فاؤنڈیشن موجود ہوتی ہے جو انہیں سافٹ لونز دیتی ہے بغیر انٹرسٹ کے، تو ویٹرینیرینز انوویشن لا سکتے ہیں ان ٹرمز آف اکوپمنٹ، ان ٹرمز آف کوالٹی آف سروسز. ایون آپ کی انسیمینیشن کا کور ہو، آپ کی ویکسینیشن کا ہو، ڈیولپ ورلڈ میں یہ کام پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. نیوٹریشن کا کام یعنی یہ کتنی انوویشن آ چکی ہے کہ جی آپ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ سائلج کی بات ہو، مائکرو نیوٹرینٹس کی بات ہو، اور اس میں جتنی جانکاری ہونی چاہیے تھی ہمارے فیلڈ میں نہیں ہے. تو آنے والے وقت میں ویٹرینیرین کو یہ رول جو ہے بنیادی طور پہ ادا کرنا ہو. اس کے علاوہ اب بہت سارے نئے فیلڈز ہیں وہ بائی ایکسیڈنٹ، جیسے میں گیا تو ایز اے ویٹرینیرین فیلڈ میں گیا تھا، لیکن وہ جیسے پانی کی سسٹم کبھی تنگ رستے سے گزرتی ہے کبھی بڑے کھلے رستے میں، تو وہ آتے اپنی محنت سے اور کچھ جو ہمیں اسٹمبلنگ بلاک ملے ان کی وجہ سے راستہ بناتے بناتے الٹیمیٹلی آئی لینڈڈ ایز WTO چیف اور PRC میں جا کے گئے. لیکن وہاں سے بہت سارے ایشوز بھی ہیں. لیکن اب آپ کو جانے سے پہلے ہمارے اکیڈمی نہ ہونے کی، اور آئی ایم تھینکفل ٹو ڈاکٹر جدون کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ ویٹرینیرین کو تھوڑی سی اپنا جاب جوائن کرنے سے پہلے اورینٹیشن ہو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آج کے ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس زو میڈیسن ہے جس میں بہت ساری اچھی، مثلا مجھے ایک اتفاق ہوا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑا جو کہ اسٹیٹ کا آئیکن ہے، اور میں نام اس لیے دیتا ہوں کہ اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے، بحریہ ٹاؤن. تو بحریہ ٹاؤن کے مجھے انہوں نے ایز اے چیف ویٹ اور ایڈوائزر کے طور پہ کچھ عرصہ کنسلٹنسی کے طور پہ دیا. تو میں حیران رہ گیا کہ وہ ان کے زوز
جن میں کہ بیسٹ نیوٹریشن کا خیال کیا جاتا ہے, لک آفٹر کا خیال کیا جاتا تھا. کوئی ایس او پیز موجود نہیں تھے, میڈیکل کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا موجود, اور پھر جب انٹروڈیوس کیے تو دے ور سو ہیپی کہ یہ کام کرنا. تو سسٹینیبل زو کا کہ کیا لیول ہونا چاہیے وہاں جانور رکھنے کا, آپ کو ویکسینیشن کے وہاں کیا پروٹوکولز ہیں, میڈیسن کے کیا پروٹوکول ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ڈسپلنز ہیں جو آپ کے جا کے آپ کرتے ہیں. اسی طرح وائلڈ لائف میں اور بہت سارے شعبے جو کہ بیسیکلی دنیا بھر میں ویٹنیرین کی پہچان ہے, جیسے کہ فوڈ سیفٹی. آج بھی فوڈ اتھارٹی میں دیکھیں تو برائے نام ویٹنیرین ہیں, لیکن ورلڈ اوور دنیا بھر میں, میں خود سعودی عربیہ میں ملٹری کا ویٹنری پبلک ہیلتھ کا چیف رہا ہوں خمیس مشاہد کے اندر, اور پلین لوڈ جو ہوتے تھے ان کے فوڈ کے وہ ڈیلی چیک کیے جاتے. اس میں صرف لائف سٹاک کے پروڈکٹ نہیں ہوتے, اس میں آپ کے پلانٹ ریلیٹڈ پروڈکٹس بھی ہیں, باقی دوسرے بھی پروڈکٹس ہیں, لیکن جب تک ویٹنیرین کی اسٹیمپ نہیں ہوتی وہ کلیئر نہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جب پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم یعنی یہ جو اینیمل ہیلتھ سروسز ہیں یہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, ویٹنری پبلک ہیلتھ جس کی کہ اسٹیٹ کسٹوڈین ہوتی ہے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ آ کے اس کو ٹیک اوور کرے. اور وہ یہ چیزیں ایکواٹک میڈیسن ہے, فشریز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اب چونکہ ڈیسٹن مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے آج کل دنیا میں, ابھی یہ کووڈ سے پہلے یہ 10 سال ہو گئے اس نئے ڈسپلن کو, ون ہیلتھ کا ڈسپلن آیا, جس میں دنیا بھر میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ کسی بھی بارڈر کنٹرول, ڈیزیز کا کنٹرول, ایمرجنگ ڈیزیزز کی کنٹرول کے لیے نہ ہی تو ہیومن ہیلتھ نہ ہی اینیمل ہیلتھ اکیلے کام کر سکتی ہے, until and unless you develop an interface between animal health, human health and environmental health. کیونکہ جب انوائرمنٹ یا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو بہت ساری نئی ڈیزیزز ایمرج ہوتی ہیں. کووڈ اس کی ایگزامپل. زوناٹک ڈیزیزز جو ہیں اس کا برڈن ہیومن میں مور دین 40% آپ دیکھتے ہیں کہ صرف زوناٹک ڈیزیزز کا وہاں پہ برڈن ہے. اب دنیا میں اینٹائی مائکروبیل ریزسٹنس پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اینٹائی مائکروبیل ریزسٹنس جو ہے اس کا ایک جو جب ویلیو چین میں جاتے ہیں تو اس میں ایک لائف اسٹاک سیکٹر کا بہت بڑا کردار ہے. اور وہ آپ جب تک آپ سمجھتے نہیں کہ جی جو ریزیڈیوز پاس کرتے ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں اور وہ ہیومن باڈی میں نہیں آگے جاتے, جس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں پولٹری میں کلورمفینیکول کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا, اور کلورمفینیکول کی وجہ سے ہیومن کے اندر ٹائیفائڈ کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ویٹنیرین کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اس پروفیشن کے ساتھ. میں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم بڑے کتنی بات کر رہا ہوں. ایکو ہیلتھ ایک نیا ڈسپلن ہے جس کے ویٹنیرین کا بہت کہ جی ایکالوجی میں آپ کو پتا ہے یہ سمپل, ایک لے مین کو بھی پتا ہے جس نے چند شیپ ایک شیپ لاگ رکھا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ڈراپنگز جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے. زمین کی جو اس کا زمین کا بیڈ ہے آرگینک بیڈ اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے وہ اس کو کرتا تھا تاکہ اس کی پیداوار ہو. یہ یعنی اوور آل جہاں جانور رہتا ہے وہ ایکو سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ان کی بایو ڈائیورسٹی کو اینڈ مور پریسائزلی اگر آپ لائف ڈائیورسٹی کو کم کریں گے تو نیچرلی وہ ایکو بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب آپ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج, یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ لائف سٹاک دنیا میں دوسرا سیکٹر ہے آفٹر فارسٹ جو گرین ہاؤس گیسز کی امیشن کا رسپانسبل ہے, اور آپ ان کی نیوٹریشنل مینجمنٹ اور مینوورنگ سے آپ گرین ہاؤس گیسز کی امیشن جو ہے وہ لائف سٹاک سے کم کر سکتے ہیں. اور یہ وہ 2005 کے بعد جب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ارتھکویک کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک ریپیٹڈ فلڈنگ کا ایکسپوجر رہا, اس کے بلوچستان میں ایک دفعہ فیمن کا واقعہ ہوا, تو جب سول سوسائٹی ایکٹیو ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جی لائیولیہڈ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہیں کوئی آدمی نہیں ملتا تھا, اور الٹیمیٹلی جب انہوں نے دنیا کے ماڈل دیکھے تو ان کی نظریں لائف ویٹنیرین پہ جا کے لگیں, اور بہت سارے ویٹنیرین کو سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے اندر جاب ملا. اور اس میں کئی ایسے تھے جو کہ ڈپٹی چیف اور کنٹری ہیڈ بھی رہے, اور ان میں سے ایک پاکستانی گریجویٹ بھی ہیں جو کہ آکسفیم انٹرنیشنل میں ڈپٹی چیف آف دی کنٹری بھی رہے ہیں.
تو بیس کیا تھی؟ لائیولیہڈ ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں انہیں کیا ادا کرنا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی ولنریبلٹیز ہوتی ہیں ڈیزاسٹرز کے اندر، تو اس میں جب رسک مینجمنٹ آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ تھریٹنڈ لائیولیہڈ جو ہے، جس میں لوگوں کا جو پروڈکٹیو ایسٹس ہے، جس طرح کہ لائف سٹاک ایک پروڈکٹیو ایسٹ ہے، لینڈ ایک پروڈکٹیو ایسٹ ہے، جب اس کا لاس ہو جاتا ہے تو لوگوں کی جو لائیولیہڈز ہیں وہ تھریٹنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لائیولیہڈز کو سیکیور کرنے کے لیے اور اس کمیونٹی کو ریزیلینٹ بنانے کے لیے، یہ دو مختلف ٹرمینالوجی ہیں۔ ایک سسٹینیبل آپ نے سنا ہوگا کہ جی لانگ ٹرم بیس پہ وہ کوئی چلنا، ریزیلینٹ کا مطلب ہے کہ ان میں شاک بیئرنگ کیپیسٹی ہو، کہ جی وہ لرن کریں، فوک وزڈم سے لرن کریں، وہ جو جتنا ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے ڈیزاسٹر سے، اس سے لرن کر کے انسٹیٹیوشن اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کریں، کمیونٹی اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرے۔ فار ایگزامپل کہ اگر لائف سٹاک کو پتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ جی سندھ میں جو کنزیکٹیولی 2-3 فلڈنگ آئی 2010 2011 اینڈ دین 2013، تو اس میں لائف سٹاک کے میجر پرابلمس کیا تھے، اس میں ہماری میجر لرننگس کیا تھیں، اور اندر لرننگ کا ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، تو وہ یعنی آئندہ کے لیے یہ جو تھریٹنڈ لائیولیہڈ ہے اس کے لیے آگے ایک طرح کا بند باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ والے ڈسپلنز ہیں جو ویٹرینرینز کے لیے اب اوپن ہو رہے ہیں، یعنی سول سوسائٹی میں، ایون یو این سسٹم میں۔ آپ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کو دیکھ لیں، یو این ورلڈ فوڈ پروگرام میں دیکھ لیں، میں نے یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ فوڈ پروگرام میں ایز اے نیشنل ہیڈ ولنریبلٹی اینڈ میپنگ یونٹ، جسے فوڈ سیکورٹی انالیسس سروس کہتے ہیں، اس کو لیڈ کیا ہے۔ پاکستان کی پہلی جو ریفرنس بک ہے، آج بھی آپ دیکھیں جو فوڈ سیکورٹی پہ آئی ہے، یہ میں یعنی وہ جو ہوتی ہے سیلف اپریسیشن کے لیے بات نہیں، میں اپنے بچوں کی موٹیویشن کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب آج آپ کو رورل فوڈ انسیکیورٹی ان پاکستان 2003 آپ گوگل کریں گے تو وہ اسٹڈی میں نے لیڈ کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے علاوہ۔ ادارے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، یہ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہارڈ وے آف لرننگ، جو زیڈ ہاشمی کے بعد سیکنڈ پرنسپل وائس چانسلر تھے، وہ سی بی ایس میں آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بچوں 2 طریقے ہیں زندگی میں سیکھنے کے، ون از اے ہارڈ وے آف لرننگ اینڈ سیکنڈ از اے سافٹ وے آف لرننگ۔ سافٹ وے آف لرننگ یہ ہے کہ جو آپ کے پریڈیسیسرز نے جہاں سے ٹھوکریں کھائی ہیں ان سے آپ سیکھیں گے، اور ہارڈ وے میں ہے کہ آپ خود ٹھوکریں کھا کے کچھ اپنا، تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ سافٹ وے آف لرننگ سیکھیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ ہم نے ایک ٹی وی ایم سی کے لیے جدوجہد کی، اور اس کو لاجیکل فیٹ میں لینے کے لیے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، اور مجھے یاد ہے کہ وہ پیر جیلانی شاہ جنہیں پیر افرانی شریف کہتے ہیں، اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، اور میں اس کو ایز اے پی وی ایم کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر ڈیفینڈ کیا، اور اگلے دن مجھے اسٹنکر بھی ملا کہ مجھے پریس ریلیز آئی تھی، ہم نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن واضح کی، تو انہیں یہ پسند نہ آیا، لیکن وی ٹوک اٹ ٹو دی لاجیکل کورس، اور اللہ کا شکر۔ اور جس دن یہ بنی، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ مجھے ایک گزٹ نوٹیفکیشن کی سنگل کاپی دی گئی تھی، اور اس کاپی کو ہم نے اس طرح ٹرانسلیٹ کیا کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل، جس کی ایج ہم سے 40 سال زیادہ تھی، اور تب تک، آج کا مجھے نہیں پتا، تب تک ان کے اپنے رولز ریگولیشن نوٹیفائی نہیں ہوئے تھے، اور ہمارے رولز ریگولیشن ود ان 1 ایئر گزٹ نوٹیفائی ہوئے۔ ہم نے کیا یہ سارا کام بغیر کسی تنخواہ، بغیر کسی پیسے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں کیا، اور آج وہ کونسل آپ کی اپنے کام ہے۔ لیکن اب آپ کا کیا رول ہے؟ میں کالج کی بھی بات کر لوں، پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ کالج کا ایون جو سٹنگ لیڈرشپ ہے، ان کو بھی میری طرف سے یہ تھوڑی سی جب انٹریکشن ہوتا ہے تو میں نے بتایا، یہ ان دنوں میں منسٹری میں کنسلٹنٹ تھا، اور معشوق بھٹو صاحب وہاں ایڈوائزر لائف سٹاک تھے، اور یہ پروپوزل جو کہ ہماری ڈریم تھی اس کو ہم نے پروموٹ کیا، اور PC1 خود تیار کیا، اور اس میں ڈاکٹر رشید چودھری الحمدللہ حیات ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہم نے اس کو بنا کے، میں نے اس کو فیڈرل گورنمنٹ میں لانچ کیا۔ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، ان سے 1 ٹائم انڈاومنٹ بھی لے لی، اور اس کالج کا نام، اس یونیورسٹی کا
نیشنل یونیورسٹی زڈے بھٹو نیشنل یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ لائف سائنسز رکھا گیا. لیکن میاں صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں اور ان کی بڑی رائیولری تھی, انہوں نے اس کو رجسٹ کیا, بے نظیر کی حکومت چلی گئی اور اس دوران مشرف صاحب آ گئے اور وہاں پہ ایک دن جنرل مقبول نے وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی بھی یہ اس کو یونیورسٹی بننا چاہیے تھا. تو انہوں نے ڈاکٹر جعفری جو کہ میرے ٹیچر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے درمیان ہوں گے, اور میرے خیال ہے ڈاکٹر جدو انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, کچھ لوگوں نے ان سے پڑھ رکھا ہے, ان سے پوچھیے گا کہ ایک دن وہ اچانک میرے آفس میں ہیواق سنگھ ظاہر میرے ٹیچر اور مینٹور تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ فیضاز صاحب آپ نے ایک PC1 بنایا تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور جنرل مقبول کہتے ہیں کہ مجھے اگلے 3 دن میں چاہیے, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈکلیئر اٹ ایز اے یونیورسٹی. تو ظاہر ہے میں تو منسٹری میں اس وقت کام کرتا تھا اور کمپیوٹر پہ وہ ڈاکومنٹ موجود تھا, تو جہاں ہمارے یہاں تو روایت ہے کہ بندہ گیا اور اس کے ساتھ سب کچھ چلا جاتا ہے, تو نیچرلی وہ ریکارڈ بھی گیا. لیکن لکیلی آئی ہیڈ اے 1 کاپی ہارڈ کاپی ود می, تو میں نے ان سے پرومس کیا کہ جی آئی ڈگ آؤٹ مائی پرسنل لائبریری اینڈ فائنڈ اٹ آؤٹ اینڈ میں آپ کو. انہوں نے کہا جی پنجابی میں کہ جی میں ایتھے منجی ڈا کے بیٹھے ہیں جب تک میں نے PC1 نہیں مل رہا تو میں ایتھے نہیں جی جانا. سویرے انہیں میں نے دیا اور اس کے اوپر صرف یونیورسٹی کا ٹائٹل پیج کا نام تبدیل کیا گیا اور وہی اب بلوچستان میں بھی ریپلیکیٹ ہوا. یہاں کسی کو افینڈ کرنا کچھ مقصد نہیں, مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن بنانے جا رہے ہیں چولستان میں. ایک اگر ویٹنیرین کی ایک کلیکٹیو وزڈم پریویل کر رہی ہوتی تو آپ کہتے کہ جی وہاں چولستان میں ہم ایک سینٹر آف ایکسلنس بناتے ہیں, وہ چولستانی کیٹل پہ ہو یا آپ کے کیمل پہ ہو, اور ہم اس کے لیے ریسرچ کرتے ہیں. ہم کیوں یہ ایک یعنی ملٹی پلائر افیکٹ بنا لیا ہے کہ ایک ہی یونیورسٹی کا PC ہوا, بعد میں جا کے سکرنڈ میں بھی اسی کو اپلائی کر دیا, حتیٰ کہ نام بھی وہی رکھ دیا. اس طرح ادارے نہیں بنتے, اداروں کے لیے آپ کو ایک ڈیڈیکیشن چاہیے, ایک کمٹمنٹ چاہیے, ایک ویژن چاہیے. اس میں پاکستان ویٹنری میڈیکل ایسوسی ایشن اور PVMC کا بہت کلیدی کردار. PVMC کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ اس کا کوئی بہت بڑا مینڈیٹ, باقی معاملوں میں بعض اوقات بچے وہ واٹس ایپ پہ کرتے رہتے ہیں, اس کا ایک ریسٹرکٹیڈ رول تھا. اور جب میں نے یہ ٹیک اوور کیا تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جب ہم سلیبس بنانے لگے تو انہوں نے اس میں آ کے بہت میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا, لیکن الٹیمیٹلی انہی 2 سالوں میں ہم نے پریویل کیا کہ یہ آپ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے, اور ہم نے اس کو یعنی کریکولم کے لیے جو 5 سالہ کا پروگرام تھا وہ انٹروڈیوس کیا. لیکن ساتھ ساتھ PVMC کو بہت سارے اور کام دیکھنے چاہیے. مثلا ہیومن کیپٹل کی ہماری کتنی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے کتنے انسٹیٹیوشنز چاہیے, ان کی کوالٹی کا مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم کیا ہونا چاہیے, کریکولم کے کو ڈائنامک بنانے کے لیے ہمیں کیا ریکوائرمنٹ چاہیے. جو ابھی میں نے چند چیزوں کا جیسے ایکویٹک میڈیسن ہے, زو میڈیسن ہے, لائف اسٹائل میڈیسن ہے, ون ہیلتھ ہے, ایکو ہیلتھ ہے, جن کی ابھی ہم باتیں کریں, ان کا انٹرفیس کیا ہوگا وہ کہ PVMC کے ذمہ آتا ہے. ہمارے یہاں کوائکری بہت زیادہ ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا PVMC کا کام تھا. اب میں نے بہت چند دن پہلے جو ڈاکٹر پاشا, ڈاکٹر نسیم, ان لوگوں سے بھی شیئر کیا کہ یہ جو بلکہ ڈاکٹر نواز ان دنوں وائس چانسلر تھے اور ڈاکٹر عرفان زاہد میرے ساتھ تھے, ہم ان کے آفس میں گئے. وہ لیڈ کا کورس, یہ جو ڈپلوما کورس ہوتا ہے, میرا فیلڈ کا ایکسپیرینس تھا کہ سب سے بڑی کوائکری یہاں سے شروع ہوئی, یہ اس فیلڈ سے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ اس کو یعنی یا تو آپ جیسے لیڈی ہیلتھ وزٹر ہوتا ہے انہیں فیلڈ لائف اسٹاک وزٹر کے طور پہ کچھ اس طرح کا کورس شروع کریں سرٹیفکیٹ لیول کا, یا آپ اسے باقاعدہ اینیمل نرسنگ کا کورس جو دنیا میں ہوتا ہے اور انہیں اور بڑا پریسٹیجیس کورس ہے, ان کی اپنی کاؤنسل ہو سکتی ہے, ان کی اپنی رجسٹریشن ہو سکتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ PhD ہیں اینیمل نرسنگ کے, اور وہ بڑا ویٹنیرین کے ساتھ ایسوسیٹ کے پراؤڈلی کردار ادا کرتے ہیں. کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا. میں یہ بھی ایک بات کرنا چاہوں گا, لیکن اس کو بھی میں کسی کو افینڈ نہیں کرنے جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا PVMA ہو یا PVMC, آن دا فیس آف تھنگس آپ کے پاس کوئی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے کہ پیپل شوڈ میئر اپ ٹو سرٹن میئر کہ who will sit in the PVMC as its member. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بچہ
آپ کے سامنے آ کے چیئر پہ آ کے بیٹھ جائے اور اس کے سامنے ایک پروفیسر بیٹھا ہو اور وہ اس کا اختیار صرف اتنا ہو تو اسمائل اینڈ نوڈ، یہ کام نہیں، یہ کام ایک ایسے سیزنڈ لوگوں کا ہے جو کہ اس میں محنت کریں اور نئے بچے جو آ رہے ہیں انہیں اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جو فیسوں ویسوں کے معاملے ہیں یہ بڑے کٹھی نوعیت کے معاملے ہیں۔ اصل کام کہ جی ویٹنری پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا، اس میں کوالٹی کو لانا اور اس میں ڈائیورسفیکیشن، انکلوسیونیس، انکلوژن آپ نے کرنی ہے، نان ڈسکریمنیشن کو پروموٹ کرنا ہے، پروسیس میں ٹرانسپیرنسی لانی ہے، یہ ساری باتیں کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ کالج کا PC1 وہ ڈاکٹر مقبول نے کو دے دیا گیا تو یونیورسٹی اناؤنس ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ آیا تھا کہ جب بے نظیر نے اسے اناؤنس کر دیا، انڈاؤمنٹ کر دی، تو ڈاکٹر رشید صاحب نے، میرا خیال ہے ڈاکٹر جدون یا ان کی کسی کنٹمپریری نے وہ دیکھا ہوگا کہ ساری بلڈنگ کو پنک کلر میں پینٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ اناؤنس کرنے والے تھے ظفر الطاف سیکریٹری تھے، تو انہوں نے وہاں کے بات کہی کہ جی رشید چودھری ول بی وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی۔ میں ساتھ تھا اس میٹنگ میں۔ تو یعنی یہ سیٹ بیک ہوا، تھوڑا سا ڈیلے ہوا، لیکن پروسیس ہو کے وہ بن گیا۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں بھی جو ٹیچرز کی کوالٹی ہے، اور خاص کر کے کورسز کے حوالے سے میرا بڑا کنسرن ہے، جو کہ ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے ایگری کریں، ون کین آلویز ڈس ایگری ٹو ایگری، کہ آپ کو BSc کے لیول کے جو انڈر گریجویٹ وہ دوسرے کورسز ہیں چھوٹے موٹے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو اپنے DVM کا کورس اور اس کو اس لیول تک لے کے جائیں، اس کے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ فورجنگ آف لنکیجز اس طرح کا ہو کہ آپ کی میوچل ریکگنیشن یونیورسٹیز کی ہوں، آپ کا ٹریننگ پروگرام وہاں پہ ہو، اور بچے تاکہ کراس فرٹیلائزیشن آف نالج ہو۔ میں اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ PVMC کو ان لائک پاکستان میڈیکل کونسل یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ بیسک سائنسز کے فیلڈ ایسے ہیں جس کے لیے آپ کو، خواہ وہ بایو کیمسٹری کا فیلڈ ہو، خواہ وہ فزیالوجی کا فیلڈ ہو، ون ہیلتھ میں آپ کو انوائرمنٹل ہیلتھ کے لوگ، باہر سے ایسے لوگ، ان کے لیے ویٹنیرین ہونا ضروری نہیں ہوگا، لیکن وہ وہاں آ کے نالج کو اس طرح کراس فرٹیلائز کریں گے کہ ہمارا جو پروڈیوس نکلے گا وہ دنیا میں جا کے کمپیٹ کریں گے۔ بہت سارے آج ویٹنیرین گو انٹو دا کینیڈا، ہمارے آئی کین پراؤڈلی ٹیل یو کہ یعنی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ کینیڈین فوڈ سیفٹی اتھارٹی میں کام کر رہے ہیں، لیبارٹری میں اور باقی جگہوں میں، امریکہ میں کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک واٹس ایپ گروپ میں آپ دیکھتے ہیں ایبل سن آف پاکستان ڈاکٹر اعجاز جو ہیں وہ سرجری میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن ایک کوئری آئی آپ میں سے کچھ لوگوں نے، یہ میں جو پریکٹیشنرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے ہمارے کوئی قاریب، انہوں نے کینل کلب وہاں پہ بنا رکھا، غالباً لاہور میں ہوگا، تو انہوں نے شیئر کیا اپنے قالیگ کے ساتھ کہ ان کے کافی سارے ڈاگ جو ہیں ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی اور ان کے یہ سمٹم تھے، اور انہوں نے اس کے ساتھ میڈیکل کی رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے وغیرہ کیا۔ اور ڈاکٹر حماد ہاشمی، میں بہت خوش ہوتا ہوں اس قسم کے لوگوں کو جو زندگی میں اپنے نالج کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں، کراس فرٹیلائز کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک الگ سے میل میسج میں کیا کہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں کبھی کبھی رسپونڈ کرتا ہوں، تو میں نے جب دیکھا تو وہ مجھے لگا کہ یہ انفیکشس کینائن ہیپاٹائٹس کے کیسز، اور پھر اس پہ ہماری ڈسکشن بھی۔ یہ میں ایک ایسپیکٹ چھوڑ گیا تھا جس کو میں کور کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں اگر کوئی سوالات ہیں تو ہم لے لیتے ہیں تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ ایویڈنس میں میڈیسن ایک شعبہ ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ ایویڈنس کے بیس میں پریزمپٹیو ڈائگنوسس کرتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو دین یو گو فار ریشنل تھراپیوٹکس، کہ وہ دوائی آپ استعمال کریں گے جس کی ضرورت ہے، اور وہ دوائی آپ استعمال نہیں کریں گے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوتی ہے۔ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا چیلنج جو ہے اس کو بھی آپ کنٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس کیس میں ہمارے پاس ایک ایویڈنس موجود تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ جی جانور کا جو ہے وہ لیور ڈیمیج ہوا ہے، اور غالباً اس کا گال بلیڈر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر کے دین آئی کنکلوڈ کہ ایک زمانے میں جب راولا کوٹ میں پہلا ویٹنری کالج بنا
तो मुझे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। डॉक्टर सुलेरिया वहाँ के वाइस चांसलर थे और कायदे आजम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर काजी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के चेयरमैन थे वो वहाँ गए थे इंटरव्यू के लिए। तो जब सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने पूछने की कोशिश, तो जब लिवर पे बात आई तो आई टोल्ड देम कि जी लिवर का एक मेन रोल जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन है और वो दे रेज देयर आईब्रोज और ये जी वो बाकी चीज़ों की तो बात हो गई कि वो मेटाबॉलिज्म में उसका क्या किरदार होता है, वो मेटाबोलाइज जो एक्सक्रीट होते हैं किडनी के थ्रू सारी बातों में, लेकिन ये डिटॉक्स वो उन्होंने उस पर मेरा काफ़ी वर्क किया। तो जब जानवर या इंसान जब किसी भी वो जब टॉक्सिक हो जाता है तो सबसे पहले जो ऑर्गन रिस्पॉन्ड करती है वो लिवर है, उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, बॉल ग्रेडर आपका बढ़ जाता है, उसका एमल्सिफाइंग लोअर फैट का जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और इस तरह करके। तो वो हमारी एक बड़ी अच्छी इनके साथ डिस्कशन हुई। तो कहने का मतलब है कि एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लेकिन एविडेंस से मुराद सिर्फ लेबॉरेटरी मेडिसिन नहीं, लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे बड़ी एविडेंस है। और आज के डॉक्टर को जो कि मैंने 1980 में जाके शुरू किया अपने तौर पे, और आज भी अगर उस हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको जानवर का टेम्परेचर सिम्टम जो है वो एक कॉलम में लिखे हुए उसके हमारी डेली बुक में वो आपको मिलेंगे। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी एविडेंस होती है और उस एविडेंस की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी जरूरी है। अगर का रिसर्चर जाए तो उसे रिसर्च पेपर निकाल सकता है। और चूंकि रिसर्च का जिक्र आ ही गया है तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर ज़ैड हाशमी को जब वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे तो आई हैड ए चांस टू मीट एक इतने बड़े स्टालवर्ट को, और मैंने एवीएन के लिए इंटरव्यू किया, मैं एवीएन का फाउंडर एडिटर भी था। तो उन्होंने बताया कि वो VRI पेशावर में वो बेसिकली उसी साइड से बिलोंग करते थे, उस वक्त 1 यूनिट होता था और उनको इंडक्ट करने के लिए एज ए वेटनरी असिस्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही कि बंदे ने 2 साल फील्ड में काम किया है। अनटिल एंड अनलेस वेटनेरियन अपने हाथ डर्टी करें और ये समझें कि ये ब्लू कॉलर जॉब है, ये वाइट कॉलर जॉब नहीं है, तब तक वो ये चीज़ें लर्न नहीं कर सकते, अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में मैंने अपने क्योंकि मेरा उम्र का एक हिस्सा वहाँ गुजर गया, मैंने देखा कि कई लोग जिन्होंने अपनी मुर्गी भी पकड़ के नहीं देखी थी, दे वेंट टू डिफरेंट एशेलॉन, लेकिन उनके पास लाइफस्टाइल का जो विजन डेफिसिट था वो इस कदर था कि वो उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली आज हम फेडरल लेवल पे, ना तो मिनिस्ट्री के लेवल पे, ना उसके नीचे कहीं आपको लाइफ स्टॉक में कोई लीडरशिप नजर आती है। दैट होल्ड्स टू बाकी प्रोविंसेस के लिए। अब इसमें नए बच्चे जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना है, लेकिन ये याद रखें कि आप पीवीएमए को इन द पास्ट इट हैपेंड, और ये बड़ी बुरी एग्जांपल सेट हुई है कि आप ट्रेड यूनियन के तौर पे कभी रन ना करें। आप इसको एक जैसे एवीएम है, अमेरिकन वेटनरी एसोसिएशन, वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन, आप इसे एक साइंटिफिक फोरम के तौर पर, और जिस तरह ये एकेडमी एक तरह की डॉक्टर जदून ने शुरू की है, इस तरह के फोरम में यहाँ आप एक दूसरे को के साथ नॉलेज क्रॉस फर्टिलाइज करें, बाहर से इनवाइटेड स्पीकर्स को लेके आए और पीवीएमसी को एंगेज करें, तो इंशाल्लाह हम एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल स्टॉप हियर, और जो भी कोई क्वेश्चन आंसर हो आई विल बी ग्लैड टू टेक इट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। आई गेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कम वक्त में बहुत सी इंपॉर्टेंट पहलूज को हाईलाइट किया। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें अपने जो है वो इंस्टीट्यूट, अपने असातिज़ा के बारे में पता होना चाहिए, और आपने बड़ा जो है वो अच्छे अल्फाज के साथ इन चीज़ों को बताया कि कैसे हमारे जो टीचर्स थे, जो हमारे मेंटर्स थे, वो सेल्फ डिसिप्लिन थे, कैसे वो चीज़ों को इनकलकेट करते थे, कैसे वो स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करते। तो आई थिंक ये हमारी डिस्कशन में एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एग्जिस्टिंग हमारे मेंटर्स हैं, क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो रहा है? ऑफ कोर्स हम आगे डिस्कशन और सवालों में इस पे काम करेंगे। फिर आपने पूरी सप्लाई चेन के अंदर ये चीजें बावर तौर पे बताएं कि वेटनरी प्रोफेशन सिर्फ जो है वो ट्रीटमेंट तक नहीं है। अगर हम पूरी की पूरी फूड सप्लाई चेन में देखते हैं, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में देखते हैं, इकोलॉजी देखते हैं, क्लाइमेट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी बात हमारी जो आती है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है, क्या हमने उसको अपग्रेड किया है इन तमाम नई डाइवर्सिफिकेशन के साथ? अगर ये हमारे जॉब रोल्स हैं, विच मीन्स दैट
کہ آگے آنے والے ٹائم میں تو بہت سی اپرچونٹیز ہیں, لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی انویژنس کے ساتھ اکپ کر رہے ہیں؟ یہ دوسرا پیرامیٹر ہے جو ہماری ڈسکشن کا امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تھرڈ, آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہماری ایسوسیشن یا کونسلز کی بنیاد رکھی اور ان کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر تھے, جس کے اندر اپ گریڈیشن بھی تھا اپنے پروفیشن کا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ڈفرینٹ کویکریز ہیں, یہ ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جن سے نیٹ شیل پہ ہمارے پروفیشن کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہم اس کو کہیں نہ کہیں پہ روکیں. تو اس کے اوپر بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کے متعلقہ سوال کر سکتے ہیں. اور فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس دو ایگزسٹنگ باڈیز موجود ہیں, ایک کونسل کی صورت میں, ایک ایسوسیشن کی صورت میں, جس کو بڑی محنت کے ساتھ بڑی تگ و دو کے ساتھ بنایا گیا, کیونکہ اس وقت جو نیڈ آف آر ہے وہ ون فیملی بننا ہے. تمام ویٹنیرینز کو, تمام پروفیشنلز کو ایک فیملی بن کے اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنا ہے. تو یہاں پہ اگین جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا یہ لفظ یوز کیا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے ٹریڈ آرگنائزیشن, ہم اس کو نہیں بنانا چاہتے, ہم اس کو پروفیشنل آرگنائزیشن بناتے چاہتے ہیں جس کے اندر انٹر لنکیجز ہوں, لوکل انٹرنیشنل ہوں, اور اسی طرح کی ورچوئل اکیڈمیز ہوں جہاں پہ ہم اپنی نالج کی کراس پولینائزیشن کریں, اس کو ویلیڈیٹ کریں, شیئر کریں. تو آئی گیس آپ نے کم وقت میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسکشنز ہے, یہ جو لرننگ ہے, ہم یہ پورے دن پہ محیط کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, لیکن آف کورس ٹائم از ون فیکٹر. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا جو لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنا ہاتھ ریز کریں اور ڈاکٹر پیزادہ صاحب سے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھیں پلیز. Anyone if have any question please. اچھا سر, جب تک یہ آتے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن دے دیا گیا پی وی ایم سی کا اور اس کو آپ نے بلڈ کیا, لیٹس سے اٹس 1996 کی بات ہے یا 2000 کی بات ہے, تو اس کے بعد جیسے آپ نے آج کتنی ڈائیورسیفیکیشنز کی بات کی, اور کونسل کا ون آف دا مین پرپز یہ کہ وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن آف کوالٹی آف ایجوکیشن آل اوور دا پاکستان. لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں کہ آج کے ٹائم کے اندر آج کی اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو اپنی اسٹینڈرڈائزیشن آف ایجوکیشن اس کو کام کرنا چاہیے اور اپنے ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کرنی چاہیے؟ لیکن یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی لیگل ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ پرمیسو نیچر کا ہونا چاہیے, اس کے اندر گرے ایریاز اتنے چھوڑے جانے چاہیے کہ وقت کے ساتھ اس کے اندر جو سپیس ہے اس کو آپ اویل کریں اور اسے چینج کریں, کیونکہ جو ٹائم کے ساتھ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اور اس کی بیس پہ آپ چینجز لا سکتے ہیں. لکیلی, اور مجھے میرے جہاں یعنی ہارڈ وے آف لرننگ سے جو میں نے سیکھا تھا, ہم نے اس پہلے ایکٹ کو جو ہے اس میں جو ریگولیشنز ہم نے بنایا, ایکٹ کو منسٹری کرتی تھی اور وہ کافی اسٹرکچرڈ تھا, لیکن اس میں سے جو ہم نے رولز ریگولیشن بنائے اس میں ہم نے بہت ساری اسپیس کریٹ کی, جس میں کہ جا کے آپ مختلف چینجز کر سکتے ہیں. نہ صرف اس میں یعنی ایک تو آپ ایکٹ سے بینیفٹ لیتے ہوئے اس رولز اور ریگولیشنز کو زیادہ ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں, بلکہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری آپ چینجز کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ایک میں نے آج مثال دی کہ اینیمل نرسنگ کا جو پروگرام ہے یہ پی وی ایم سی اسے اپنے کنٹرول میں لا سکتی ہے انیشلی, اور اگر کسی اسٹیج پہ یہ اتنا میچور انف ہوتا ہے اور آپ کو اس کو الگ کرنا پڑ جاتا ہے نرسنگ کے پروگرام کو, وہ اپنی کونسل بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ ہمارے یہاں چونکہ یہ انفارچونیٹ ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم اس کا نام بھی کاپی کرتے ہیں, مثلا پاکستان میڈیکل کونسل تھا تو ہم نے اس کو پی وی ایم سی کر لیا. بیسیکلی یہ پاکستان میڈیکل کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پی وی ایم سی, اور اس کے اندر وہ ساری اتھارٹی ویسٹڈ ہونی چاہیے جو کہ ایچ ای سی کے لیے ہے. فار ایگزامپل وہ گرانٹس لے سکتے ہیں, وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کے لیے پیسہ لے سکتے ہیں, وہ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس میں امینڈمنٹ کرنی ہوگی, اور امینڈمنٹ اوور نائٹ نہیں ہوتی, اس کا ایک جسٹیشن پیریڈ ہے. اس میں ایک آپ کو ہمت چاہیے, لیڈرشپ چاہیے, جو ویژنری ہو, جو اس کو ایک لانگ ٹرم تک سسٹین کرے, محنت کرے,
पार्लियामेंट के लोगों से इंटरेक्ट करना है, और लोग जो मैटर करते हैं इस मामले में पब्लिक सेक्टर में। एक चीज़ मैं जदून साहब भूल गया कि प्राइवेट सेक्टर में आपका एक चेंबर ऑफ लाइफ स्टॉक का होना बहुत ज़रूरी है। वाई आई एम सेइंग सो कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस अपनी वॉइस बुलंद नहीं कर सकते। जैसे कि अगले दिन में मुझे पढ़ने को मिला कि चीचा वतनी में भी एक वेटरनरी कॉलेज बन रहा है। अब चीचा वतनी और पत्तोकी कैंपस में कितना फर्क है, या फॉर दैट मैटर नारोवाल और पत्तोकी के दरमियान, लाहौर के दरमियान कितना फासला होगा। तो पीवीएमसी में अगर उसे एक सरकारी अदारा समझ के आप उसके पॉलिटिकल प्रेशर को यील्ड कर जाएं तो वो आप अदारे को दबा कर रहे हैं। बट इफ यू हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक चेंबर्स, जिसमें के बड़े अच्छे लोग प्राइवेट सेक्टर के और दूसरे आ रहे हों, और वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड जो है उसकी स्ट्रीम को आप अवेल करें, और वो आप उसके रेगुलेशन को डीरेगुलेट करें गवर्नमेंट के, कि वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट करें, ना कि डिसेबलिंग एनवायरनमेंट करें। और उसमें ये वाले ये नए जो आप करिकुलम के अंदर चेंज करनी है, इंस्टीट्यूशन के अंदर चेंज करनी है, कहीं आपने रोकना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक पैराडाइम शिफ्ट लानी है फ्रॉम एनिमल हेल्थ टू वेटनरी पब्लिक हेल्थ। ये सारे काम किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपके पास विजन है। मैंने वो कि मैं बाद में मेरा पीवीएमसी के साथ इस तरह का इंटरफेस नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा कि जो मुझे मैं किसी को अफेंड नहीं करना चाहता, मैं ये महसूस कर रहा था कि उसकी नंबर जो रिप्रेजेंटेशन थी वो तो बहुत बढ़ गई मेंबरशिप की, लेकिन जो मेंबर जिस किस्म के आपको चाहिए थे वो नापैद हो, और वही लोग आपको मिले जो आपके हाँ में हाँ मिला सके। जबकि आपको कहीं वाच डॉग होना चाहिए, और वो जो वाच डॉग चेंबर ऑफ लाइफ स्टॉक भी हो सकता है, वो वाच डॉग पीवीएमए भी हो सकता है, जो कि अदारों के ऊपर आंख रखे। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हमने पीवीएमसी के जरिए मैंने ये लाजमी करा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और रूल्स में हम लेके आए कि हर अदारा जहां वेटनेरियन होंगे वो पीवीएमसी के साथ रजिस्टर होंगे। तो आर्मी तक ने उसको कर लिया, लेकिन जिस अदारे के साथ मैं वाबस्ता था वहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और उसकी रीज़न ये थी कि जो पर्सन वो एक पर्सनल यानी एक चीज़ लेके ये चूंकि मेरी तरफ से आई है और ये नहीं होनी चाहिए, हालांकि एनिमल साइंसेज का जो डिवीजन था उसमें इसको रेगुलेट करने की जरूरत। तो पीवीएमसी को जो चीजें हम कर पाए उनकी भी सलाह करनी चाहिए, जो नहीं कर पाए गैप एनालिसिस करे, स्वाट करे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस करे, उसमें चीजें लाएं। पीवीएमए एक वाइट डॉग के तौर पर इस्तेमाल करे। आपके जो अदारे हैं उनकी आउटरीच बहुत बढ़नी चाहिए, यानी ये युवास हो या दूसरे अदारे, वो इतना सेमिनार वर्कशॉप्स और इनके जरिए गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो चैम्बर के साथ अपनी एक पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं। आपने चंद दिन पहले देखा होगा, यकीनन आपके बहुत सारे लोगों की नज़रों में गया होगा कि लम्स ने अपने अलमनाई को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको डेकोरेट किया और उनके नॉलेज को आगे क्रॉस फर्टिलाइज किया। क्या हम ये सारा कुछ नहीं कर सकते? लेकिन चूंकि हम इन लाइंस पे नहीं सोचते और हम एक कैकून के तौर पे जिस पोजीशन पे जाते हैं वहां अपने आप को एज स्नग एज ए बग इन द रग वो उस तक महदूद कर लेते हैं। इससे निकल के अगर आप देखेंगे, आप फ्रेश एयर लाएंगे अदारों के अंदर, नए लोग बाहर से आके इंडक्ट करेंगे, और आप उसके लिए कुछ क्राइटेरिया पैरामीटर्स प्राइवेटली पीवीएमए के फ्लोर पे, कॉलेज के अंदर, वर्कशॉप में, इस एकेडमी में जिसमें आप बैठे हैं, मैं डॉक्टर जदून आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगला कहीं के कोई सेशन लेके कहेंगे जी क्या वो मैयर क्या होनी चाहिए जिसपे ये लोग क्वालिफाई करके जाके पीवीएमसी के अंदर बैठे, जो यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर बनता है, कोई टीचर बनता है। ये तो जो होता है ये प्रमोशन जो होती है, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी सीनियरिटी बेस की जो प्रमोशनें होती हैं ये तो मजाक है जिस अदारे के अंदर भी होता, वो जुडिशरी होगा। क्यों कि ये परफॉर्मेंस ड्रिवन रिवार्ड नहीं होता। परफॉर्मेंस ड्रिवन रिवार्ड ये है कि जो ये इस मेरिट पे क्वालिफाई करे उसको आप अपॉर्चुनिटी दें और दें।
جی تھینک یو ویری مچ سر. آئی گیس اگین یہ بڑے امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں, ایلیمنٹس ہیں, اور یہ جتنی بھی آپ نے باتیں ہائی لائٹ کی, آئی گیس اس کے اندر جو میجر کام ہے وہ یہی ہے کہ وی آل ہیو ٹو ورک ان اے سینرجی کولابریشنس پہ کام کریں, اور جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کو ریویو کریں, ان کے گیپ انالیسس کریں, اسکویٹ کریں کہ کہاں پہ ابھی گیپ ہے, کہاں پہ ہم امپروو کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہمارے اداروں کا, اور اداروں میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے ان بندوں کا جن بندوں کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. اگر وہ بندے رائٹ سلیکشن پروسیس کے تھرو نہیں آئیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ ایٹ دا مومنٹ ہم بہت سے کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہمارے ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے تو بہت اہم ہے, لیکن ہم نے کبھی پروفیشن کا لارجر ایکسٹینٹ میں سوچا نہیں. اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے لیے ہمیں نہ تو بہت زیادہ بڑے بجٹس کی ضرورت ہے, نہ ہمیں بہت سی بڑی جو ہے نا وہ فیسلٹیز کی ضرورت ہے, صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ ہماری ڈیڈیکیشن ہو, ہم پروفیشن کے لیے سنسیئر ہوں, اور پروفیشن کو ڈیلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ اتنا اس کی تشہیر کریں کہ ایٹ لیسٹ جو جنرل پرسیپشن ہے اور جو ہماری ایگزسٹنگ پالیسیز یا فیسیلیٹیشنز ہیں ہم ان کو آن گراؤنڈ جو ہے ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں. سو میں ریکویسٹ کروں گا اینی ون ایلس ہو از انٹرسٹڈ ٹو آسک. جی جی الغرض صاحب. جی سر آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. میں سید واجد صنفی زادہ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹیچ رہا جب یہ رجسٹرار تھے. تو یہ جو ینگ بچے اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں, پہلے تو میں یہ بالکل ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی وی ایم سی کی کنسٹیٹیوشن ہے غالباً دسمبر 98 میں ہوئی, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ سید واجد صنفی زادہ کو جاتا ہے. اور میں آج بھی بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سید واجد صنفی زادہ ہی تھے جنہوں نے 96 میں یہ ہمارا ایکٹ ہوا, اور پھر یہ دب گیا فائلوں میں. انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کو کنسٹیٹیوٹ کیا, اور اس میں کتنی مشکلات تھیں مجھے اس کا بھی اندازہ ہے کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا تھا. اور جب یہ رجسٹرار بنے تو ان کے سامنے کتنے چیلنجز تھے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آج پی وی ایم سی جہاں کھڑی ہے وہ ان کی تمام کاوشوں کا صلہ ہے. میں نے تو ان کے کاموں کو آگے بڑھایا ہے. میں آج پھر کہتا ہوں کہ جو کام یہ کر گئے یا کر رہے تھے میں نے ان کو آگے بڑھایا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سید واجد صنفی زادہ جیسے جو بڑے لوگ ہیں اس پروفیشن کے وہ گوشہ نشینی میں ہیں, اور ان کی جو وزڈم ہے, ان کی جو کمپیٹنسی ہے, ان کی جو قابلیت ہے, ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا کسی کو. یہ جو لوگ ہیں یہی ہمارا اثاثہ ہے. اگر میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ کاش سید واجد صنفی زادہ کچھ دیر اور رجسٹرار رہ جاتے تو شاید ہم بہت آگے نکل جاتے, مگر یہ کسی وجوہات پہ انہوں نے دسمبر 2000 میں ان کو پی وی ایم سی کو خیر بات کہا. انہوں نے بڑی ابھی ویژنری باتیں کی ہیں, جس میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہے ایکسپینڈنگ رول آف دا ویٹرینیرینز ود ان دا پروفیشن اینڈ ود ان دا سوسائٹی. ہمیں اس چیز پہ بڑی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا جو رول ہے وہ صرف ٹریٹمنٹ کا نہیں ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا ٹریٹمنٹ میں, دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. انہوں نے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی بات کی, ڈرگ ریزیڈیوز کی بات کی, یہ اس وقت برننگ کوشچن ہے. اور پھر انہوں نے ویٹنری ایپیڈیمیولوجی اینڈ پبلک ہیلتھ کی بات کی. مجھے بڑا دکھ ہے ایک بات کا کہ ہمارے ادارے جو ہیں, ہمارے جو ڈپارٹمنٹس تھے جہاں ہم پڑھتے تھے, ان کے جو نام تھے ان سے انہوں نے ویٹنری کا نام ہٹا دیا. پتنی وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو میں سمجھتا ہوں سید پیزا صاحب سے میری یہ درخواست ہے, میں نے پہلے بھی ان سے درخواست کی تھی جب یہ چھوڑنا چاہ رہے تھے پی وی ایم سی کو, کہ خدارا اس کونسل کی طرف توجہ دیں, اپنے آپ کو فرنٹ پہ لائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, جیسے پہلے ساتھ تھے, انشاءاللہ اب بھی ساتھ ہیں. اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں دی ہوئی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کمپیٹنسی دی ہے, بڑی ویژن ہے. آپ نے ویٹنری فیلڈ کے ہٹ سے بہت سارے فیلڈز میں اپنا نام تو جو ہے لوا منوایا ہے. جس طرح WTO میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, بہت زیادہ آپ نے وہ جو ڈاکومنٹ ہے, اور آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں لکھی بھی ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویٹنری ایجوکیشن کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں, کیونکہ اس کو آپ کی اشحد ضرورت ہے. بہت شکریہ.
शुक्रिया डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर गुड वर्ड्स। लेकिन वो पर्शियन में कहते हैं कि मन आनम के मन दानम, मैं जो कुछ हूँ वो मैं ही जानता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि वाजिद पीरज़ादा हो, डॉक्टर अलमदार हो, डॉक्टर जदून हो, या कोई भी बंदा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम प्रोफेशनल एथिक्स पे कोई वोट नहीं लेते। और ये एकेडमी के ज़रिए डॉक्टर जदून, ये इस पे एम्फेसिस बड़ा ज़रूरी है कि एक कमिटमेंट इंसान ज़िंदगी में करता है। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर लतीफ़ सियाना जो उस वक्त फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि जी आपने, अगर आप प्रोफेशनली प्रोफेशेंट हैं तो इज्जत और पैसा आपके साथ एज ए विंड फॉल आएगा, आपकी झोले में आके गिरे। मेरे पहले टीचर, जब मैं रिजर्व वेटनरी ऑफिसर था तो मियाँ वाली में डॉक्टर नज़ीर कुरैशी साहब थे। और उन्होंने जब देखा मेरा, मैं रजिस्टर में जब जो कुछ रोज़ाना ऑब्जर्वेशन में करता था, तो वो कहते बेटा ये आपकी जगह नहीं है, आपको रिसर्च या एजुकेशन में होना चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ चंद उसूल बताए, यानी एक छोटा सा उसूल, तो बेटा अगर आप बाहर कहीं गए नहीं हैं तो कभी आपने TA क्लेम नहीं करना। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स की, और आज मैं यहाँ बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, सारे लोग जो मेरे साथ काम कर चुके हैं हमें पता है कि मैंने अपने कैरियर में TA क्लेम ही नहीं कभी किया। चे जाए कि आदमी उसमें कुछ खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ करे, यानी पैसे के लिए आप जिंदगी वक्फ ना करें। अगर आप वेटनेरियन हैं, आप अपने प्रोफेशन को नोबल समझते हैं, तो मैं कहता हूँ स्काई इज द लिमिट, आप उसमें मेहनत करें और उसमें अपना नाम करें। मैं आपकी कम्युनिटी का एक छोटा सा फर्क था हूँ, और मैं उस जो मैं, जैसे डॉक्टर नबी जदून साहब ने मुझे बड़ी कमाल मेहरबानी से कांटेक्ट किया, तो मुझे खुशी होती है कि जब कभी किसी फोरम पे, और आपको हैरत होगी कि यानी ये हेड हंटिंग है दुनिया में, मुझे ये गोशरशिनी बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत से इंटरनेशनल अदारे मुझे अप्रोच करते हैं। 15 तारीख को मैं इंडिया का एक, यानी इससे पहले मुझे बम्बे यूनिवर्सिटी ने अपनी गोल्डन जुबली पे पेपर पढ़ने के लिए बुलाया था। 15 तारीख को इसी तरह का वेबिनार हो रहा है, और मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, जिसपे कि वो सब्जेक्ट उनका है कि जी जो इंडिया की एग्रीकल्चर है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और वहाँ पे मैं चेंज मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात करूंगा। तो आप में से अगर जो काम मैंने किया है, बाकी बच्चे, आज के बच्चे, उनके लिए तो इतने फ्रंटियर्स हैं। मैं डॉक्टर जदून से बात कर रहा था, जब हम ग्रेजुएट थे हमारे पास जो एप्लीकेशन टाइप की गई, वो टाइप राइटर ऐसा था कि उसमें एक दफा आप कागज डालते थे, दूसरी दफा बाहर निकालते थे, इरेजर से रब करते थे, फिर उसमें जाता था। आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे तो इट यूज्ड टू टेक मंथ्स इफ नॉट ईयर्स, और आपको किसी को घर लेटर भेजना होता था तो 3 महीने के बाद मिलता होता है। नाउ ऑन ए क्लिक ऑफ ए फिंगर आपको ईमेल आप भेजते हैं, आप अपनी प्रपोजल भेज रहे होते हैं, आपके पास गूगल का बिग डेटा का दुनिया की सारी चीजें खुली हुई हैं, तो आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो वाजिद पीरज़ादा के पास नहीं थी। तो मैं आई एम थैंकफुल कि आपने ये अल्फाज कहे, लेकिन मैं ये डिजर्व नहीं करता। मैं आप सब लोग जिन्होंने अपना रोल अदा किया है, सारे आंख के तारे हैं, सब अपना काम करें, लेकिन ज्यादा ऑनस जो है वो डॉक्टर जदून, इस तरह के यंग बच्चों पे, नौजवानों पे, और इनके आने वालों पे, यूथ पे है कि वो आगे बढ़ें। मैं एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ, आपने सबने आनंद डेयरी मॉडल का नाम सुना होगा, ये इंडिया के अंदर है, और 85% उसके अंदर ये कोऑपरेटिव मॉडल है, और उसके अंदर खवातीन काम करती हैं, और उनका पूरे इंडिया में उनका दूध जाता है, बाज़ औक़ात उन्हें दूध ज़ाया करना पड़ता है, और वो कोऑपरेटिव सेट है। पाकिस्तान के अंदर कोऑपरेटिव इज बीटन लाइन, इसका नाम लेने को भी तैयार नहीं। आपके पास एक हल्ला का मॉडल अल्लाह मियाँ ने जर्मन की हेल्प से आपके पास लाया था, और मैं विदाउट फियर ऑफ एनी कंट्राडिक्शन में आपको कहता हूँ कि अगर वो झोंके इसको ना लगती जो लगी इसके साथ, आज पाकिस्तान व्हाइट रेवोल्यूशन में जा चुका हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उस पर पहरा देने वाला नहीं था, कोई वॉच डॉग नहीं था। तो अगर हम ये किरदार अपना हर एक अपना इंफरादी तौर पर
کسی ایک کا نہیں. میں اپنی چھوٹی سی حیثیت میں جہاں کہیں بھی آپ کہیں گے میں حاضر ہوں گا, لیکن یہ آپ سب کا رول ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اپنا کردار ادا. Thank you very much. I guess یہ بڑا important point آپ نے highlight کیا کہ we all are important and our importance comes once we work in individual and جو ہے نا collective efforts میں ہم کام کریں گے تو چیزیں move کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں پہلوؤں پہ کام کرنا چاہیے. I guess anyone else who has a question, we'll take a last question and then we'll end the session. اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے next session میں یہ continuity program کے اندر دوبارہ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کو ریکویسٹ کریں گے وہ ہمیں جوائن کریں. So anyone else who will want to ask question, please. سر آپ چیک لسٹ چیک کر لیں چیٹ میسج. میم آپ پلیز کائنڈلی اپنا سوال پوچھیں. جی سمیرا آپ اپنا کوشچن پوچھیں پلیز. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ینگسٹر کو موقع کہاں دیا جاتا ہے کہ وہ آگے جا کر کچھ کریں, اور ہمارے یہاں زیادہ تر خواتین ہیوی اسٹاک سے جو ہے ریلیٹیو ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو ہی جو ہے وہ پیچھے رکھا جاتا ہے. اوکے آئی گیس دس از ریلیونٹ جی کہ وہ ینگسٹرز ارسپیکٹو جینڈر کے ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اور آئی تھنک یہ میرا پوائنٹ پراسپیکٹو ہے, میں پیرزادہ صاحب سے بھی اس کے اوپر روشنی ڈلواؤں گا کہ جب تک ہم چیزوں کو ان ہاؤس سیدھا نہیں کریں گے اور اپرچونٹیز کو کلیریفائی یا میگنیفائی نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں ہم فیس کرتے رہیں گے. سر لاسٹ کمنٹ فرام یور سائڈ سر. جی یہ جو جینڈر پرسپیکٹو ہے یعنی یہ 1976 سے پہلے بھی ایک بیچ تھا جو کہ ہمارے ویٹ فیمیل ویٹنیرین جو ہیں انہوں نے جوائن کیا اور وہ جاب چھوڑ کے چلے گئے. پہلی گریجویٹ جو ہیں وہ 1976 میں آئیں. ہماری اورینٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کو اس طرح کا جاب نہیں مل پاتا کیونکہ اپنی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے میڈیکل گریجویٹ بچیاں پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی ہیں, اس طرح کا کچھ اور بہت سارے انفلوئنسز ہوتے ہیں. لیکن یہاں بھی میں کہوں گا کہ پی وی ایم سی ایز اے کسٹوڈین یہ بھی ریگولیشن لا سکتی ہے کہ جی جینڈر بیلنس جو ہے وہ آپ اپنی پوزیشن میں کیسے لا سکتے ہیں. اس طرح ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن جو ڈاکٹر جدون نے شروع کی تھی اور میں اوور لک کر گیا کہ جی یہ جو ایتھکس کے حوالے سے بعض اوقات ویٹنیرینز آر کمپیلڈ ٹو ورک فار اے لوئر ویجز, یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. یہ آپ اپنے لیے ایک بیرومیٹر بنا لیں کہ ایز اے ویٹ آپ نے یعنی اس سے کم یعنی سیلری پہ کام نہیں کرنا. لیکن سیلری صرف سیلری کا مقصد سیلری نہیں ہونا چاہیے, پھر اسے جسٹیفائی بھی کرنا. تو پی وی ایم سی اس میں بھی کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ویٹنیرین جو ہے جو کہ دنیا کا اب یہ نئے بچے جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ فرانس میں چلے جائیں اور آپ کو ویٹنری اسکول میں ایڈمیشن لینا ہو تو دیٹس فار مور ڈیفیکلٹ کمپیئر ٹو اے میڈیکل اسکول. اب آپ لوگ یہ جانتے بوجھتے کہ ہم اتنے بڑے پروفیشن کا حصہ ہیں اور آپ کے لیے یہ کوئی لمٹ نہیں ہے. دوسری بات جو میں بچی سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں پتا, ایک تو اورینٹیشن نہیں, دوسرا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے اور اپرچونٹی کہاں کہاں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا. اگر آپ وہ والے یعنی ان ایریاز کو بھی آپ ٹچ کریں اور آپ دیکھیں کہ وہاں, اور اس کے لیے آپ جانکاری آپ پروفیشنل ٹریننگ لیں. ڈاکٹر جدون بات ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائم کے انٹرسٹ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دو بندوں کا نام لینا بھول گیا اور میں یہ بہت ناانصافی ہے. میرے پروفیشن میں آنے کے بعد میرے ذاتی مینٹور ڈاکٹر حلیم الحسنین تھے, بہت قداور شخصیت تھی. اور آپ کو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ میں اگر آپ جائیں تو ہمارے پی وی ایم سی کے ممبر بھی رہے اور انہوں نے بڑا اپنی زندگی میں کردار بھی ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کریں. ڈاکٹر اسلم اسلام آباد فیلڈز کے انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو کردار ادا کیا. تو جب ڈاکٹر علمدار لوگوں کا ذکر کر رہے تھے ون کین کاؤنٹ کہ جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز تھی, جن لوگوں نے حصہ کیا,
آپ ان سب لوگوں کو جب کبھی بھی آپ کو موقع ملتا ہے کہ ان کی لرننگ سے فائدہ اٹھائیں کہ کہاں ایک آدمی جو بالکل سکریچ سے شروع کرتا ہے، اور اس میں اور میرے بہت سارے کولیگ ہیں میری کلاس کی، باقی بات کی آنے والی کلاس میں، اور وہ یعنی آئیکونک فگرز بن گئے اپنے ایریاز کے، تو ان کو بھی آپ سیکھیں اور ان کو ڈاکومنٹ کریں کہ جی اس کا ڈیولپمنٹ کا پاتھ وے کیا ہے، کیریئر ڈیولپمنٹ کا پاتھ وے کیا ہے۔ ابھی میں یہ اچھی بات نہیں ہوتی، اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ کسی کی غیر ضروری ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو آپ اس بندے کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ باہر تو کسی کی بات اچھی کریں، میں نے کالم بھی لکھتا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں کر دیتا ہوں، لیکن ان کے منہ پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ میں جب یہ ڈاکٹر زیدون کا یہ انیشیٹو دیکھ کے مجھے حوصلہ ملا کہ یہ بچے جو ہیں ان کو آپ اور ایونیوز بھی دکھا سکیں، یہ ڈاکومنٹ کر سکیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں، جیسے میں ڈاکٹر اسلم کا ذکر کیا، ڈاکٹر حسنین کا کیا، جب وہ ڈاکٹر حسنین کی ڈیتھ ہوئی، I personally approached the Vice Chancellor of the University, who happened to be my colleague in PRC, ڈاکٹر نسیم، باقیوں کو کہ جی آپ ریفرنس کا ارینج کریں۔ آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کسی کے ریفرنس میں تعریف کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں آپ اسے ڈیکوریٹ کریں اور ان سے سیکھیں اور اس نالج کو آگے بڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. I guess again یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ہمیں ریکگنیشن ریوارڈس پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں منیمم ویجز پہ بھی کام کرنا چاہیے، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن پہ، اور باقی تمام ایسی چیزیں ہیں۔ ہم نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر کچھ ریفارمس تیار کیے، اور وہ ایز اے پرپوزل ہم انشاءاللہ اپنے جو سینئرز ہیں ان سب سے ویٹ کروائیں گے، اور گائے بگائے ہم کوشش کریں گے ہم ان تمام سینئرز کو جنہوں نے ایک کلیدی رول ادا کیا ان کو سامنے لے کے آئیں، تاکہ ہم ان سے ہسٹری جانیں، پریزنٹ کی جانکاری لیں، اور فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز لیں، کیونکہ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے، ایز اے ون فیملی کام نہیں کریں گے، میرا یہ ماننا ہے ہم چیزوں کو آگے لے کے جا نہیں سکتے۔ ونس اگین ڈاکٹر واجد پیرزادہ صاحب، سر میں آئی ایم ہمبلڈ، تھینکفل آن پرسن بیہاف اینڈ آن بیہاف آف ویٹرنری کمیونٹی کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتائیں جو ہمیں جاننا چاہیے، اور میرا خیال ہے دس از اے پروسیس، دس پروفیشنل کوچنگ ول کنٹینیو، اور آف کورس ہمیں پروفیشنلی جو ہے وہ عزت اور فائنینس دونوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اور آنے والے ٹائم کے اندر ہم نے اپنے ینگسٹرز کو بارہا موقع دینا، اور جن جن چیزوں پہ ہم امینڈمنٹس کر سکتے ہیں ان کے اوپر ہمیں برین اسٹارمنگ آپس میں مل کے مشاورت ضرور کرنی ہے، کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا جو پہیہ جو اسٹیگنٹ ہوا ہے، جو کئی سالوں سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چیزیں آگے نہیں چل پا رہی، ہم ان کو ضرور چلائیں گے، اور یہ میرا پرسنل سیلف بلیو ہے کہ انشاءاللہ now we have started so we will take it to some direction, we will take it to destination. So once again sir آپ کا شکریہ، جو لوگ باقی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، جنہوں نے سوال کیے، جنہوں نے بعد میں ہمیں دیکھیں گے، ان تمام لوگوں کا شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اپنے سوالات بھیجتے رہیے گا، تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے اور بہت سے اپنے سینئر لوگوں سے ان کے جوابات لے سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں پہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشم خرم رکھے، اور یہ جو آنے والے ٹائم میں جو یہ نئی کووڈ کی لہر ہے اس سے آپ کو محفوظ رکھیں، اور تمام محفوظ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے فالو کریں۔ ونس اگین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ شکریہ ڈاکٹر زیدون صاحب، میں بھی آنرڈ فیل کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی دی اور مجھے انٹریکشن کا موقع دیا۔ ہوپفلی وی ول کنٹینیو آن دس۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔